مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل طارق مسعود موٹیویشنل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں اس کائنات میں اور خود ان کی ذات میں دکھاتے رہیں گے۔ قیامت تک یہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی، نظر آتی رہیں گی نشانیاں۔ وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ وہ یہ بتا رہی ہوں گی کہ یہ دنیا دار فانی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ عقل مند لوگ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں گے اور اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں گے۔ احمق، بے وقوف، ہوس پرست، شہوت پرست، لالچی، یہ لوگ اس دنیا کے دھوکے میں آئیں گے اور اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج صبح و شام ہم موتیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اچانک موت، لیکن ایسی اچانک موتیں سینکڑوں مرتبہ بھی دیکھ لیں تو سوائے زبانی تبصروں کے اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس ہفتے 2 جوان موتیں میں نے دیکھیں، ایک 35 سال کے اور کل ایک جنازے میں گیا 45 سال کے۔ جو 35 سال کے تھے وہ بھی خوبصورت جوان، کوئی بیماری نہیں۔ جن کے جنازے میں کل گیا 45 سال کے خوبصورت جوان، کوئی بیماری، بولو بھائی، نہیں۔ تھوڑی سی بس گھبراہٹ ہوئی، گھر والوں سے کہا کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، ہسپتال لے جاؤ۔ لے جانے لگے تو راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا آدمی اچانک چلا جائے، کیا حال ہوتا ہے۔ اور جو 35 سال کے تھے، جو پچھلے ہفتے جن کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی ایسے ہی ہنستے کھیلتے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اچانک مر گئے۔ تبصرے تو بہت ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، کورونا کی ہسٹری تھی، واللہ عالم کیا تھا۔ لیکن یہ دنیا میں ہر جگہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف یہاں نہیں ہو رہا۔ ایک کرونا کا رونا روئیں گے، کل کوئی دوسری وبا آ جائے گی، یہ ختم ہوگی تو دوسری کھڑی ہوئی ہوگی سر پہ۔ حادثات ہوتے ہیں، اچھا بھلا آدمی صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھر سے نکلتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے ہائی وے پہ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سر پھٹا ہوا ہے، بھیجا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اچھے بھلے لوگ، ان کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، دوسرے کی غلطی سے مر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہوتی، گاڑی کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں۔ بعض مرتبہ نیند آ جاتی ہے، حالانکہ انسان نیند پوری کر چکا ہوتا ہے، پھر بھی ڈرائیونگ کے دوران نیند آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو بڑے اہتمام سے دنیا میں لایا گیا، فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو۔ جو مہمان بڑی عزت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اسے اکرام کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، لیکن لایا تو بڑے احترام کے ساتھ گیا، جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب جائے، کس اسٹائل میں جائے، کتنے ٹکڑے ہوں، کتنے چیتھڑے اڑیں، دماغ کی رگ پھٹے گی یا گردے فیل ہوں گے اس کے، یا ہارٹ اٹیک ہوگا، یا فالج ہوگا، یا کوئی ٹرک مار کے چلا جائے گا، یا کسی بم دھماکے میں چیتھڑے اڑیں گے، یا کوئی نشہ کر کے شراب پی کے آئے گا اور اس کا میٹر گھوما ہوا ہوگا، وہ اس کو گولی سے مار دے گا بغیر کسی دشمنی کے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کون کس طرح سے دنیا سے، بولو نا کیا ہو گیا، جاتا ہی کچھ نہیں پتہ۔ لیکن ڈھیٹ پن کی انتہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن، پلاٹ، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری انویسٹمنٹ، بیکار قسم کی باتیں، مجھے تو وحشت ہونے لگی ہے ان باتوں سے۔
چھوڑ دو یہ نوٹ نکالو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, نکال کے دو, آگے کے لیے بھیجو, کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤ. یہ میرا انسان پہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہوس پرست اور لالچی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. میرا کیا تیرا ہے, تو کیا فضول باتیں کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, مر جائے گا کل پتہ بھی نہیں چلے گا. شاعر نے کہا ہے نا, جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بو نے. یہ دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں نا, اس کے ڈسٹیمپر نے تجھے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے طبیعت سے, اور تو بے وقوف بن. بے وقوف کا لفظ میں مسجد کے ممبر کے احترام میں استعمال کر رہا ہوں, ورنہ اس موقع پر لفظ کوئی اور یوز ہوتا ہے. حروف تہجی بھی آج کل شارٹ فارم میں چل رہے ہیں, الف بے پے تے وغیرہ آگے لگا لیں آپ. طبیعت سے دنیا نے لوگوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اب آپ بول لیں نا, نہیں بے وقوف کا لفظ بہت ہلکا ہے, الف بے پیتے لگائیں آگے جا, بس سمجھ گئے. میں تو صبح شام دیکھ رہا ہوں نا, میں کیا ہم سب دیکھ رہے ہیں بھائی, لیکن ہم سب کی عبرت کی, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہماری کون سی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ ہم سب اندھے ہیں. بڑے بڑے بلڈر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. 1.5-2 مہینے پہلے میری کسی بلڈر سے ملاقات تھی, وہ ملنا چاہ رہا تھا کسی مسئلے پہ. جنہوں نے ملاقات رکھوائی وہ بلڈر نہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, وہ جو بلڈنگیں بناتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ بھائی ملاقات ہے آپ کی, اور ارب پتی آدمی ہے, اور 10 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں, 10 گاڑیاں آگے چلتی ہیں, سیکیورٹی اتنی ہے, اور پھوں پھاں. اطلاع آئی کہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا, بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے. پروگرام نہیں تھا لیٹنے کا. بعض دفعہ آدمی کا پروگرام ہوتا ہے لیٹنے کا, رات کو بستر پہ بیٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے. یہ لیٹنا پروگرام کے تحت ہوتا ہے. بعض دفعہ لیٹنے کا کوئی پروگرام بولو نہیں ہوتا. فرشتے آ کے ایسا لیٹاتے ہیں کہ پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھتا, کسی سے بھی نہیں اٹھتا, اقوام متحدہ سے نہیں اٹھتا, نیٹو کی افواج نہیں اٹھا سکتی پھر اس کو, کیونکہ نیٹو کی جو افواج افغانستان میں جا کے لیٹی ہیں ان کو کوئی نہیں اٹھا سکا, تو وہ کسی اور کو کہاں سے اٹھائیں گے بھائی. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگ کو یار, اچھے بھلے تھے پچھلے ہفتے تو بڑے, آج پھر ویسے ہی مرجھائے ہوئے ہو گئے ہیں. تو ایک دفعہ لیٹتا ہے, اس کے بعد اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. آج اعمال کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں کہ عمل کو اچھا کر لو. دل سے دنیا کے جو محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں نا, اس فانی چیز کو جو دل دیا ہوا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض دیکھنے میں بڑے بڑے صوفی سے ہوتے ہیں, نیک پرہیزگار, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے کہ چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, چشمہ تو اچھی چیز ہوتی ہے نا, چشمے نہیں پھوٹ رہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, گٹر سے نہریں بہہ رہی ہیں, غلاظتیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو آج بظاہر دینداروں میں بھی ہے. بظاہر اس لیے کہ وہ دیندار حقیقت میں ہے ہی نہیں. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مشہور کوہ پیما, کیا نام ہے ان کا, علی کر کے ہے کچھ, علی سگپارا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی نصیب کرے. کیٹو کی پہاڑی پہ گئے اور غائب ہو گئے, کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اب لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا خطرناک کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. جو بھی عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوگی نا, وہ عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. عقل کے طاقت سے آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کے پیش کر سکتے ہیں. جیسے بچے میں بھی تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے نا, بڑا اگر نگرانی کرے تو پھر بچے کی سمجھ صحیح استعمال ہوتی ہے. تو ایسے ہی انسان کی اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو اور وحی کی تعلیمات اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت عقل کو استعمال کرتا ہے نا, تو وہ عقل کہاں جاتی ہے, بولو صحیح. آج جو ہے نا ان چیزوں کو ایک بڑی ویلیو دی جا رہی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا, K2 پہ چڑھ گیا, فلانا کام کر لیا. ٹھیک ہے, یہ PUBG وغیرہ کھیلنے سے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی تفریحات کریں,
یہ تو ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرو بھائی، جاؤ پہاڑوں پہ چڑھو، اس سے ورزش بھی ہوگی اور مشکل کام کرنے کی عادت بھی ہوگی. لیکن ایسی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ جان خطرے میں پڑ جائے، یہ غلط ہے. اس کو اسلام کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. یہ K2 کی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھا جائے گا. اس کی مثال ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹروں نے اس کو تیز چلنے سے منع کیا ہے اور وہ ملک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے فٹ بال ٹیم میں حصہ لے لیتا ہے کہ میرے ملک کا نام روشن ہوگا کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو کہ میں نے 20 گول کر دیے. تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. آپ کو تو تیز چلنے سے منع کیا ہے، اب فٹ بال کیسے کھیل رہے ہو؟ ملک کا نام روشن اور طریقوں سے ہو سکتا ہے. جان دو میدان جنگ میں جہاں شہادت ملے گی، آپ کو نشان حیدر ملے گا، شہادت ملے گی، تمغہ امتیاز ملے گا. جیسے صحابہ کرام نے بہادری کے جوہر دکھائے، اس میں ملک کا نام روشن ہوگا. غیر مسلموں کے ہاں ملکوں کے نام روشن کرنے کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہیں. اسلام میں اصول اور ضابطے بولو بھائی کچھ اور ہیں. مائیکل جیکسن نے اپنے ملک کا نام روشن کیا، اسلام اس روشنی کو پسند نہیں کرتا. بس نمایاں ہونا، پرومیننٹ ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. بہرحال وہ جو بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں ایک اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے کام کرنا جس میں جان خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے کام سے ملک کو اگر واقعتاً فائدہ ہو رہا ہے، کوئی عملی فائدہ ہو رہا ہے، صرف نام روشن نہیں ہو رہا، عملی فائدہ ہو رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو شہادت ہے. اور اگر محض ایک انٹرٹینمنٹ ہے، محض ایک مشکل کام ہے، تو اسلام پھر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ بھئی آپ کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے نے وہ ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے آپ کو. وہ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں سر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا آپ کو. یہ انٹرٹینمنٹ کی حد تک صحیح ہے، تفریح کی حد تک صحیح ہے، تو تفریح میں جان کو تھوڑی خطرے میں ڈالا جائے گا. گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے ایک تفریح ہے، لیکن بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے، خاندان پہ کیا گزرتی ہے، دوست احباب پہ کیا گزرتی ہے. گورے پر قیاس نہ کیا کریں اپنے آپ کو. گورے کا مقصد ہی یہ دنیا ہے، وہ تو کرے گا سب کچھ، وہ بلیڈ بھی کھائے گا. ان کے میجک شو میں بلیڈ کھا رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ. تو آج کل سب کچھ آ رہا ہے، بلیڈ کھا گیا، کیلیں کھا گیا. آئرن کے لیے بھائی آئرن کے کیپسول کھا لو، کیل کھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ کھا جاتے ہیں، کمال ہے. تو ایک فالتو چیز میں آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے اتنے نمونے دنیا میں رکھے ہیں. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی وبائیں آتی ہیں، ایک وبا آتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو لپیٹ کر لے جاتی. سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کے باوجود دھماکے ہو جاتے ہیں. وہی گارڈ آپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے جس کو آپ نے حفاظت کے لیے رکھا تھا. یہ سب جگہ ہوتا ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتا. جہاز گر جاتے ہیں، کریش ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کی علامت ہیں. اللہ ہمیں بار 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 بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے. تو کریں کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب ہر تھوڑے دن یہ قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو نہیں لگا کے کیا کرنا ہے پھر؟ کیا روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. کیا شادی کرنا چھوڑ دیں؟ کیا بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کاروبار کرنا چھوڑ دیں؟ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ارے کیا ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل نہیں لگانا تو کیا کریں؟ دل نہ لگا کے کمانا تو ہے، دکان پہ تو پھر بھی بیٹھنا ہے. دکان بند کر دیں کیا؟ وہ ایک ٹیچر تھے یہاں، انگلش لینگویج ٹیچر، تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے تو بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے فیس لیتے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم فیس تو پوری دیتے ہیں. تو کہتے ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ فیس دے کے تم نے مجھے خرید لیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، فیس دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جتنی فیس بنتی ہے اس حساب سے پڑھا رہا ہوں.
تو یعنی اگر فیس دے رہے ہو تو اب میں کیا کروں, غلام بن کے. لوگ جب بوکھلا جاتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بیگم کو زیادہ آرڈر کریں گے, غصے میں آئے گی, کیا مجھے لوڑی بنا کے رکھا ہوا ہے, میں کیا غلام ہوں, میں کیا ماسی ہوں. 2-4 دفعہ تو وہ بھی چائے پلا دے گی, اس کے بعد وہ بھی بولے گی نا کہ کیا میں ماسی ہوں. میاں بھی اس طرح کے تانے دیتے ہیں, تو انسان نا بوکھلا کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ بولیں گے, بار بار بولتے ہو مسافر خانہ مسافر, تو کیا کریں مفتی صاحب, دکان بند کر دیں, جنگل میں نکل جائیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو مسافر خانہ ہونے, جو آدمی جس چیز کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا, تو 2 کام بہت کرتا ہے وہ اس میں, معذرت کے ساتھ, جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں اور ہم تو اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. بھائی بات یہ تکرار ہے, یہ بیان تھوڑی ہے. میرے دل میں بھی تو بیٹھے نا یہ باتیں ہیں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, میں تو اسی پہ حیران ہو رہا ہوں. کل جب میں کسی میت پہ گیا نا, ان کے جن کی بیٹھے بیٹھے ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے گھر میں بیچاروں کے کیا رونا دھونا چل رہا تھا, تو میں لوگوں پہ تعجب نہیں کر رہا تھا, میں اپنے آپ پہ تعجب کر رہا تھا کہ مجھے عبرت کب آئے گی. بھائی یہ ہے دنیا, بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے آدمی. سلیمان علیہ السلام کو دیکھو, کئی بار خیال آتا تھا کہ پیغمبروں کی جو موت ہوتی ہے اکثر ایسے کہ وہ پہلے بستر پہ جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن بیمار رہے, وصیتیں کی آپ نے, حضرت ابو بکر کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت عجیب انداز سے ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام کی جو موت ہے نا, وہ انداز ہی کیا تھا, الگ. بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھی پہ سہارا ہے, لاٹھی سہارا لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنات سے کام لے رہے ہیں, جنات تعمیراتی کام کر رہے ہیں, اور بھی جو انسان اور جنات نا, وہ بڑے مشقت والے کام. اور قرآن کہتا ہے وہ مشقت والے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے روب کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ روب نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے, کیونکہ اتنی ٹینشن والا کام انسان یا تو لالچ میں کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں کرتا ہے. اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے نہ سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت ملے گی. جو وسائل اسباب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے, قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. تبھی کسی پیغمبر کے ساتھ کنگ نہیں لگتا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گورا بھی کنگ لگاتا ہے, کنگ سولومن لکھا ہوتا ہے نا کتابوں میں, حالانکہ کسی پیغمبر کے ساتھ بادشاہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے نام کا حصہ کیا بن گیا, کنگ, بادشاہ. ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی, اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی. آپ کا جو تخت تھا بڑا عالیشان, ہیرے جواہرات لگے ہوئے اس میں. آپ کا جو تاج تھا جو بادشاہ اس زمانے میں پہنا کرتے تھے, بہت مہنگا تاج تھا وہ. اتنے وسائل دیے کہ ملکہ سبا وہ حیران ہو گئی. اور ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کو کی دعوت پر ہدیے بھیجے ہیں کہ بھئی ہدیے لے لو, مجھے نہ بلاؤ, تو اتنے مہنگے ہدیے تھے, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, یہ جو تم ہدیے اور گفٹ دے کر یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے, تو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, لے جا واپس. وہ قاصد کو بولا نکل لے پتلی گلی سے. پتلی گلی سے تو نہیں بولا, یہ میں بول رہا ہوں, فوراً نکل لے یہاں سے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, اور کہا کہ ملکہ سبا سے کہا کہ انسان کی بچی بن کے چلیا. حاکم کو کہہ رہے ہیں, ایک کنٹری کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو اور اپنی فوج کے ساتھ تمیز سے بولو واپس. تو پاور ہوگی تو یہ سٹائل ہوگا نا بات کرنے کا. کیا کریں یار, پھر بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے بات کرنے کا, پاور نہیں ہوتی تو اسٹائل کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. آپ جب کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤ, جیسے تبلیغ والے جاتے ہیں, بھائی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, تشریف لے آئیں, کیسے بیچارے اخلاق سے بات کرتے ہیں نا. تو یہی تبلیغ والے اگر پولیس کی وردیوں میں جائیں اور ہاتھوں میں بندوقیں ہوں تو ایسے بات کریں گے,
بولو پھر تھوڑی یہ اسٹائل ہوگا. بولے گا تمیز سے چل بیٹھ موبائل میں چل. پولیس والے جب جاتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے ہیں بھائی تھانے میں کچھ ضروری کام ہے آپ سے. پولیس والے ایسے کرتے ہیں کچھ اگر آپ تشریف لے آئیں گے, آپ کہیں نہیں بھائی ابھی تو میں کہیں کام سے جا رہا ہوں, چلے جب دوبارہ آنا ہو تو تشریف چکر لگا لیے. پولیس والا لگائے گا 2-4 موبائل میں ڈالے گا, ہتھ کڑی لگائے گا, چل. تو اسٹائل یہ نیچر ہے انسان کی. اسٹائل کیا ہو جاتا ہے چینج. موضوع نہیں ہے, موضوع سے بات ہٹ رہی ہے, جلدی سے سمیٹ کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی پاور. ملکہ سبا بھی طاقتور بادشاہ تھی, ملکہ تھی, شرک تھا اس کی حکومت میں. سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا, انہ من سلیمان, یہ سلیمان کی طرف سے ہے. انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تو ابتدائیہ ہو گیا. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. دنیا میں کسی گورنمنٹ نے, حکومت نے آج تک اس اسٹائل میں کسی حاکم سے بات کی ہے؟ بولو, ایک طاقتور بادشاہ سے ایسے بات کی ہوگی کہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے, چلے آؤ آرام سے, باقی بات ہمارے محل میں ہوگی کہ کیوں بلایا ہے, کیا مقصد تھا ہمارا. وہ ڈر گئی, بولا بھائی ان کا تو اسٹائل ہی کیا ہے. عقل مند تھی, بے وقوف ہوتی تو کہتی یہ میرے سے اس اسٹائل میں بات آج تک کسی نے نہیں کی ہے. فوجیوں کو بلاتی, کہتی بھائی چڑھائی کرو اس پہ. لیکن عقل مند تھی, درباریوں کو بلایا اور کہا انی القی الیہ کتاب کریم, ایک بڑا معزز خط موصول ہوا ہے. معزز اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ خط بڑا خاندانی آدمی کا لکھا ہوا خط ہے, یہ معمولی کا لکھا ہوا خط نہیں ہے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے, جائیں یا لڑیں؟ تو وہ جو درباری تھے نا, انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید, لڑائی کے لیے حاضر ہیں, ہم طاقتور بھی ہیں, شدید لڑائی والے لوگ ہیں, لڑنا جانتے ہیں, بزدلی نہیں ہے ہمارے یہاں. والامر الیک, فیصلہ تیرا جو ہوگا وہ, لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں. یہ بھی اچھی علامت ہے. دیکھو بھائی ہماری خدمات لڑائی کے لیے پیش ہیں, فائٹ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ آپ کی ہے, فیصلہ آپ کا چلے گا. تو درباری بھی بڑے عقل مند تھے, جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے فوجی, اور ملکہ بھی بڑی عقل مند. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا, یعنی شکست بھی تو ہو سکتی ہے ہمیں. یہ کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں فتح ہی ہوگی, ہمیں کیا پتا وہ کتنے پاورفل ہیں. آج بس جذباتی لوگ جو ہے نا دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو مت دیکھو, بس اللہ پہ توکل کرو, اور ایسی کی تیسی. اسلام آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی اسباب دیکھنے کا حکم دیتا ہے. خیر, تو جلدی سے سمیٹتا ہوں. وہ اس نے کہا کہ بھائی نہیں, پہلے ہم ان کو آزمائیں گے, یہ لالچی لوگ ہیں تو ہدیہ ودیہ دے کے چپ ہو جائیں گے, اور اگر یہ ویژنری لوگ ہیں, واقعی اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں, تو پھر ہدیوں سے خوش نہیں ہوں گے. کسی مفتی کے پاس جاؤ طلاق کا فتویٰ لینے نا, پہلے ہدیہ دے دو. تو اگر وہ 2 نمبر آدمی ہوگا نا تو وہ آپ کی مرضی سے جواب دے گا. 1 نمبر ہوگا تو ہدیہ دو یا نہ دو, وہ جواب وہ دے گا جو کس کے مطابق ہوگا, شریعت کے مطابق. تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے. خیر, آخرت بھی آئے گی ایک دن. یہ جو 3 طلاقیں دے کے ایک کروا کے لے آتے ہو نا اہل حدیث علماء سے, یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. ہاں, یہ بتا دوں, کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے. 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام. کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. 100% غلط ہے. کسی کے سمجھ میں نہ آئے, میرے پاس بٹھا دو, لائیو کیمرہ آن کر دو, میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے ایک اہل حدیث عالم کو یہ اپنے طلاق کے مسائل پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا. میں نے کہا حضرت اس کا جواب دیں. کہنے لگے یار یہ 1400 سال سے اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, 1400 سال سے اختلافی نہیں ہے. صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا, بعد میں چند لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اہل حدیث علماء کے احترام کے باوجود, میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے یا گمراہ ہے, میں یہ دعوے نہیں کرتا. ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے. وہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. یہ بہت زیادہ یورپ میں, امریکہ میں بہت پھیل گیا یہ مسئلہ. کوئی دلیل نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں, وہ بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, غلطی ہو گئی, اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے.
غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں. طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ مفتی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا. وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں, ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو. مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے. لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے, وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے, کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 2 ٹوک لفظوں میں, فمن ابتغى وراء ذلك, جو اس راستے کے علاوہ, یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے, جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. رہا مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے, فلاں صحابی کا, دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں. شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا. ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے, اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں, تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا. روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں, اور کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا, وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك, اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے. یہ نہیں کہا. ذالک اس میں اشارہ, دس, جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا, یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی, تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں. اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی, یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی داخل ہے. اور میں پھر بتا دوں, میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں, ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے, اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے. مسائل ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہے. بہت لوگ طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھا ہوا ہے, اور جب ان سے کہو تو کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے خود سنا ہے. تو قرآن و سنت اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. صحابہ کے فتاوی ہیں, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے, انہوں نے کہا کہ اکٹھی دی ہیں تو 1 ہو گئی ہیں. تو زبان پہلے سوچ سمجھ کے استعمال کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, اور اگر زبان سے یہ فائر ہو گیا ہے تو اب بیویاں حلال فتوے لے کے حلال نہیں کراتے پھرو. اور خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے اس کو بائیکاٹ کریں. بولے یہ تمہارے لیے نامحرم عورت ہے, تم کس بیس پہ اس کو رکھ رہے ہو, کیونکہ خدا کا غضب پھر سب پر آتا ہے. کھلے عام ایک معاشرے میں جرم ہو رہا ہے اور آپ اس میں جناب اس میں کمپرومائز کر لیں, یہ غلط ہے. آپ بائیکاٹ کریں. جہاں ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنے کا حکم ہے وہاں اللہ کے لیے بغض کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. اللہ سے محبت جب ہی کامل ہوتی ہے جب محبوب کے لیے محبت بھی رکھی جائے اور محبوب کے لیے نفرت بھی کی جائے. ایک کام نہیں ہوتا کہ صرف محبت تو محبوب کے لیے ہو رہی ہے لیکن محبوب کے لیے نفرت کرنے کا بھی حکم ہے. تو اس طرح تو یہ معاشرہ ہمارا آہستہ آہستہ بالکل لبرل ہو جائے گا, کیونکہ اہل حدیث کے تو اتنے اقوال ملتے ہیں آپ کو. وہ تو کہتے ہیں, ان میں کہتے ہیں بعض اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہوتی ہیں, بعض کہتے ہیں اکٹھی 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے ہم بستری کر لی بیوی سے طہر میں تو ایک بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں دوسرے طہر میں ہوگی بشرطے کہ پہلی سے رجوع کیا ہو. تو اتنے سارے اقوال ہیں اور کسی پر بھی کوئی قرآن و سنت میں مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اس لیے چاروں اماموں کا فقہ مذہب ہے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں اماموں کا متفقون علیہ قول ہے. محدثین کا یہ, امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ 3 اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. محدثین کا بھی یہ مذہب ہے, صحابہ کا بھی ہے, تابعین کا بھی ہے. کہاں سے آپ نے یہ مسئلہ نکال لیا؟ تو اللہ کی حدود سے دیکھو, دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں تو لوگ طوائف خانے بھی جا رہے ہیں, صبح شام زنا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا وہ قیامت ہے. وہ اللہ بار بار کہتے ہیں انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم سزا اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے سزا کا, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. خدا کے غضب کو دعوت مت دو. پہلے لوگوں میں بڑی غیرت ہوتی تھی, اب اپنے ذاتی معاملات میں تو بڑی غیرت ہے. کوئی آپ کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھ جائے, دشمنی پہ اتر آؤ گے, خونی رشتوں کو ختم کر دو گے. وہاں صلہ رحمی یاد نہیں آتی کہ رشتہ داری جوڑنی ہے. لاکھ روپے پہ لوگ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں شریعت کا مسئلہ آئے گا, میں لوگوں کو کہتا ہوں 3 طلاقیں دیکھے آپ کے بیٹے نے رکھا ہے, اپنے بیٹے کو گھر سے نکالو. کہتے ہیں نہیں میرا خون ہے, میرا جگر ہے. میں کہتا ہوں آپ کے بھائی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے, بائیکاٹ کرو بھائی کا. کہہ رہے نہیں میرا جگر ہے, میرا خون ہے. یہ جگر یہ خون قیامت کے دن کام
نہیں آئے گا. اس سے تو کلچر خراب ہو رہا ہے. آپ جو اسلامی ایک تعلیمات صدیوں سے چلی آ رہی ہے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اسی طرح کسی نے عدالت سے خلا لے کے کسی عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا, اس عورت کا بھی بائیکاٹ کرو. اس کو بتاؤ کہ اس خلا کو پہلے کہیں مفتی سے پوچھو یہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. کسی ادارے سے, فرد سے نہیں. افراد کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہیں. باقاعدہ پراپر دینی ادارہ ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کوئی دینی, جہاں محققین بیٹھے ہوئے ہوں. ورنہ آج تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے مفتی بنا دیا. اب آپ مفتی عبدالقوی صاحب سے فتویٰ لے کے رکھو گے کیا اس کو؟ پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے. باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے. بڑے بڑے ادارے ہیں دینی, ان سے فتویٰ لو کہ عدالت نے جو یہ خلا دیا ہے یہ شریعت میں درست ہے بھی یا نہیں ہے. بعض دفعہ درست بھی ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہے. نہیں لیا فتویٰ, بولو جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو شوہر پر حرام کر دی. جج کو اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے. بیویوں پہ تھوڑی اللہ نے حکومت کو کنٹرول دیا ہے کہ گورنمنٹ جب چاہے آپ کی بیوی کو آپ بیگم عدالت. اور کس بیس پہ عورتیں عدالت پہنچ رہی ہیں؟ کہیں عشق ہو گیا, کوئی وسیم اچھا لگ رہا ہے, ستار اچھا لگ رہا ہے, عدالت میں جا کے کہا مجھے خلا چاہیے. عدالت بیٹھے ہوئے ایک ڈاکومنٹ لیپ ٹاپ میں نا ان کے پہلے سے رکھے ہوئے, اس میں نام ڈالنا ہوتا ہے بس. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ وہ نام پرانا والا نام ہٹا کے منشی کو کہہ دیتے ہیں یہ والا نام, وہ کمپوزر وہ والا نام ڈال دیتا ہے, خلا کے سائن, اور چل بھائی کہیں اور شادی کرو جا کے. تو یہ زنا ہے. ایک زنا کو زنا سمجھ کے کیا جاتا ہے, ایک زنا پہ حلال کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے اسلام میں. عورت کو زبردستی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر کے طلاق دیے بغیر نہیں جا سکتی کہیں بھی وہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ظالمانہ ہے تو چھوڑ دو اسلام کو. کوئی لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں ہے, چھوڑ دو اسلام کو. پھر لیبل نہ مت لگاؤ اس میں. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اسلام میں ظلم ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے کہیں اور شادی نکاح کے بعد کر ہی نہیں سکتی. اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں کئی بار اس پر بیان کر چکا ہوں کہ مرد کو رائٹ کیوں دیا گیا ہے, عورت کو حق کیوں نہیں ہے. اس میں حکمتوں کو ابھی چھوڑ دیں آپ. لیکن یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک قرآن و سنت میں بہت واضح ہے یہ بات, اجماع ہے پوری امت کا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی کس کی مرضی سے؟ شوہر کی. وہ جج کی مرضی سے نہیں جا سکتی. شوہر ڈیورس دے گا, ہاں ظالم شوہر ہے, کیا کرنا ہے اس کے 10 طریقے ہیں. علماء سے آپ آ کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ ظالم شوہر سے جان چھڑانے کے کیا طریقے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلی اختیارات عورت کو دے دیے جائیں. اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کا حکم بڑا ظالمانہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ سے ڈیورس کا اختیار ہی چھین لیا اور جج کے ہاتھ سے بھی اللہ نے اختیار چھین لیا, تو خواتین پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا شو کریں, مسلم. وہ بولتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں, ہم اسلام کو نہیں مانتے. لیکن پھر آپ کے ساتھ پھر ہر طرح کی ڈیلنگ اسی حساب سے ہوگی. پھر آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن, یار ایک تو بول نہیں رہے یافی بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. آپ سے کوئی مسلم شادی نہیں کرے گا, کیونکہ غیر مسلم کا غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں ہوتا. اور پھر آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. پیڑے کھانے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں, جنازہ بھی پڑھوائیں گے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہوں گے, غسل بھی دلوائیں گے, اور شادی بھی مسلمانوں میں کریں گے, طریقہ بھی مسلمانوں والا ہوگا, وراثت بھی لیں گے. کیونکہ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو آپ کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. اسلام غیر مسلم کو وراثت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں تم غیر مسلموں سے لو وراثت. مسلمان کی وراثت اس کی مسلمان اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے, جو غیر مسلم اولاد ہے اس کو وراثت نہیں ملتی. تو ان تمام حقوق سے آپ کو محروم کیا جائے گا. آپ گوروں سے شادی کریں جا کے. ان کے ہاں عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل. ارے ہوتا ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے, گوروں کے ہاں عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے. آپ ہندو ہو جائیں, آپ عیسائی ہو جائیں, آپ شناختی کارڈ کے خانے سے اسلام نکلوائیں. یہ منافقانہ روش چھوڑ دیں. عورتیں آتی ہیں بات کرتی ہیں, بھائی کیوں ہم پہ کیوں ظلم کیا اللہ نے, ہمیں طلاق کا حق نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم باؤنڈ ہو گئے. اور اس طرح کی باتیں, مرد مزے اڑاتا رہے, ہم باؤنڈ ہو گئے, اس طرح کی باتیں. تو میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, چھوڑ دو, چھوڑ دو. آپ ہندو بن جاؤ, آپ عیسائی بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ, لیکن پھر آپ کو اسلام نے جو اس مسلمانوں کو پروٹوکول دیا ہے وہ آپ کو بولو نہیں ملے گا. پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی مسلمان بنا ہوا ہے. جہاں اپنے مفاد پہ زر پڑتی ہے وہاں انگریز بنے ہوئے ہیں. وہاں کیا بنے ہوئے, انگریز. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, مردوں میں بھی ہے. یہ سبھی کا کلچر چل رہا ہے. جہاں اسلام میں فائدہ وہاں مسلم. آپ عجیب حیران ہوں گے, جب یہ شرعی عدالت تھی نا, مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے جج تھے, ضیاء الحق نے ایک لا بنایا تھا نا کہ کوئی بھی فیصلہ اگر لگتا ہے کسی شخص کو کورٹ کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ وفاقی شرعی عدالت میں
اس کے خلاف کیس کرے اور قرآن و سنت سے ثابت کرے کہ یہ شریعت کے کیا ہے خلاف, تو وفاقی شرعی عدالت اس قانون کو کیا کر دے گی, بولو چینج. کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں سینکڑوں کیسز آئے اور بہت سارے قوانین پاکستان کے اس بیس پر الحمدللہ چینج ہو گئے جو غیر شرعی تھے, لیکن وہ کیس کرنے والوں میں زیادہ تر مذہب دشمن لوگ تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. مذہبی لوگوں نے کم کیسز دائر کیے ہیں, جو مذہب دشمن لوگ تھے, لبرل قسم کے لوگ تھے, انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے بہت سے قوانین کو اسلام کے مطابق کروا لیا. آپ حیران ہوں گے, حیرانگی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس لیے کروا لیا کہ ان کو یہ لگا کہ یہاں اسلام ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. جیسے عدالت نے فیصلہ کیا نا ان کے خلاف, تو ان کو لگا کہ اب ہم سپریم کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بھی یہی فیصلہ کرے گی. لیکن پھر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اسلام کس کے فیور میں جا رہا ہے, بولو نا بھائی, ان کے فیور میں. تو انہوں نے وفاقی شرعی عدالت سے رابطہ کیا, پھر کیس دائر کیا اور قرآن و سنت کے علماء سے پوچھ کے دلائل دیے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. تو کیا مطلب کہ لبرل آدمی بھی اسلام کی طرف آ جائے گا جب اس کا اپنا مفاد ہو. تو ہمارا اسلام بس اپنا والا چل رہا ہے کہ جہاں میرا فائدہ ہو وہاں میں مسلمان ہوں, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں مسلمان نہیں ہے. خواتین عدالت سے خلا لیتی ہیں, اس وقت تو کسی مفتی سے رابطہ نہیں کیا, خلا لینے کے بعد پھر پرانے والے سے دوبارہ اب شادی کرنی ہے, تو پھر ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ میرا پہلے والا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. یہ بہت دفعہ ہوا ہے, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہ خلا ولا کچھ نہیں ہوتا, لہذا وہ ابھی تو میرا پرانے والا سے نکاح باقی ہے. یہ یہود کی خصلت ہے کہ ان کو جب اسلام میں فائدہ نظر آتا تھا تو نبی کے پاس آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے. یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا, تورات میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو. جو شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا تورات میں کیا لکھی تھی کہ پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کر دو, زندہ پتھروں سے مارو ان کو. بہت سخت سزا ہے, انسان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنی سخت سزا اسلام میں, تو زنا مت کرو نا, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے کہ زنا کرو ہے؟ بہت سخت سزا ہے تو نہیں کرو, کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں مجبور ہیں, تو جس مذہب نے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہو وہ لوگ کہاں سے مجبور ہیں زنا کرنے پر؟ آپ کہہ سکتے ہو معاشرہ اجازت نہیں دیتا, تو معاشرے کی باقی سب چیزوں میں آپ معاشرے کی سن کے چلتے ہو. کیا ہو گیا میرے بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ باقی تمام چیزوں میں پبلک سے پوچھ کے زندگی گزارتے ہو. معاشرہ کہتا ہے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, اٹھتے کتنے بجے ہو صبح؟ یعنی معاشرے سے مراد جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں صبح صبح کب اٹھنا چاہیے. تو آپ کب اٹھ رہے ہوتے ہو؟ 2:45 بجے کراچی میں, ٹھیک ہے نا, 2:45 3 بجے ناشتہ ہو رہا ہے لوگوں کا. جب اپنا مفاد, دنیا کا مفاد ہوتا ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. میں نے دیکھا ہے آپ کا امریکہ کا ویزا آ گیا, آپ کو وہاں جاب مل گئی, بڑا مزہ آ رہا ہے, بھاگ رہے ہیں, ماں باپ روتے روتے پاگل ہو جائیں گے. اولاد کہتی ہے اب ہم جا رہے ہیں بھائی, میں اپنا فیوچر نہیں تباہ کر سکتا. ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ خدا کا خوف نہیں ہے, برائی کی دل میں برائی نہیں ہے, آخرت کے انتقام کا خوف نہیں ہے, اس لیے یہاں آ کے کیا بن جاتے ہیں, بولو گھننے. گھننا کہتے ہیں اوپر سے بڑا نیک لگتا ہے شریف, کہ جب ہم تو مجبور ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اصل میں ایکچولی آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب, کلچر اور معاشرہ اس طرح کی انگلش بھی مار رہے ہوں گے, اور باڈی لینگویج بھی لگ رہا ہے کہیں سے کورس کیا ہوا باقاعدہ باڈی لینگویج, ایکچولی یہ وہ ایکچولی کر آ گئے, بیڑا غرق. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیندار بننے کے بعد پتہ نہیں یہ لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے, ہر ایک سے ڈرنے لگتے ہیں. کہا کہ اگر جب یہ دیندار نہیں ہوتے تو ان میں ہر لڑکا گلی محلے کا دادا بنا ہوا ہوتا ہے, ہر ایک کو ڈرا رہا ہوتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جہاں داڑھی آئی, تھوڑی شلوار اوپر ہو گئی, تبلیغ میں وقت لگا, ایسا بن جاتا ہے کہ اب ہر ایک اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے, اس سے بھی ڈر رہا ہے, اس سے بھی ڈر رہا ہے. ایک عجیب سا جیسے وہ بھیگی ہوئی بلی ہوتی ہے نا, ٹھٹری ہوئی بلی, ایسا بن جاتا ہے. کہا ان کو ویسے محلے میں چھوڑ دو تو ان سے بڑا بدماش اور دادا کوئی ہے نہیں. ان سے بم رکھوا لو نا کہیں, وہ رکھ کے آ جائیں گے. یہ جو نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, اتنا حوصلہ ہے کہ کوئی بھی ان کو پیسے کھلائے نا اور وہاں بم رکھ کے آ جاؤ. یہ جو جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں یہ نوجوانوں نے تو کیے ہیں, لیکن ان سے بولو زنا سے بچنے کے لیے شادی کرو تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. یار کیسے کریں یار, ہمارے تو ابا اجازت نہیں دیتے. خیر یہ کہاں سے کہاں قیام و طعام بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا میں تذکرہ کر رہا تھا. یہ بات یہاں کہاں سے آئی؟ نہیں, ملکہ سبا سے کی بات جو میں نے یوٹن مارا, یہ ادھر کہاں سے آ گیا میں؟
نہیں یار وہ مت، خیر ہم سلیمان علیہ السلام کا وہ جلدی سے مکمل کر لوں. تو ملکہ سبا نے دھمکیاں لگائیں، ملکہ سبا نے ہدیے بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پاس اس سے بہت زیادہ ہے. اب چونکہ پاور تھی نا، طاقت تھی، تو انداز دیکھو. کہا کہ ایک دفعہ تو میں نے برداشت کر لیا، میں نے تجھے کہا تھا انسان بن کے چلی آ، اور تو کیا بھیج رہی ہے؟ گفٹ. اب دوبارہ میری طرف سے کوئی نمائندہ نہیں جائے گا دوبارہ لیٹر لے کے. ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس جا. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ایسا لشکر اب لے کر آ رہا ہوں پیچھے کہ وہ یہ ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، ان کو ان کے شہر سے رسوا کر کے نکالیں گے ہم. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس اسٹائل میں وہی بات کر سکتا ہے جس کا ویژن بھی صحیح ہو اور پاور بھی ہو اس کے پاس. دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو کام چلتا ہے، صرف ویژن صحیح ہونے سے کام نہیں چلتا. ویژن لے کے تھیلے میں ڈال کے گھومتا رہتا ہے آدمی، کر ہی نہیں سکتا. جب پاور ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا اس ویژن کا؟ K2 پہ چڑھنے کا ویژن ہے لیکن نہ کبھی پریکٹس کی آپ نے، یہاں پارک میں آپ سے چلا نہیں جاتا، تو خالی ویژن سے تھوڑی ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام نے نا وہ تخت وہاں سے منگوا لیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی پاور، اور ملکہ سبا جب آ کے ان کی شان و شوکت دیکھی حیران ہو گئی، ان کے معجزے بھی دیکھے، اسلام قبول کر لیا اس نے. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت، لیکن حیرانگی کی بات ہے موت ایسے دی جو بالکل ہی الگ انداز تھا. عصا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مزدور ٹینشن والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جنات اور مشقت کے الفاظ ہیں. کہ سلیمان کو اب ہم موت دے دیتے ہیں. اب دیکھو بظاہر موت کا یہ ٹائم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بھائی، اتنے ینگ ہیں، اتنے جوان ہیں، 700 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی. اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے، اور کتنے بچے، کتنی اولادیں اور کتنا کچھ، اور ابھی اتنی زبردست حکومت قائم ہوئی ہے اتنی قربانیوں کے بعد. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا نا، بنی اسرائیل پہ ظلم ہوا تھا تو پھر اس کے بعد نجات ملی. تو اب جا کے بنی اسرائیل کی دنیا پہ حکومت قائم ہوئی ہے حضرت سلیمان کے ذریعے. اور یہ داؤد علیہ السلام کو تحفے میں ملے تھے، سلیمان ان کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو وارث بنایا. اب جب پیک پر پہنچے ہوئے ہیں، اب تو اصل حکومت کا ٹائم تھا، اب تو یہ وقت تھا. اور اگر اللہ نے موت بھی دینی تھی تو بھائی پہلے یہ تعمیراتی کام مکمل کر لیتے، پھر گھر جاتے، بیوی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے دیکھو بھائی اللہ نے جو دین دنیا میں غالب کرنا تھا وہ میرے ذریعے سے کر لیا. اچھا بھائی اب جو ہے میرے مرنے کے بعد دنیا میں یہ میرا جانشین ہوگا، اور بھائی تم ایسا کرنا، اس کا خیال کرنا، تم فلانے کا خیال کرنا، یہ تمہاری اوریجنل امی ہیں، یہ تمہاری سوتیلی امی ہیں، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، یہ زبور ہے، یہ تورات ہے، اس پر چلنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل تفصیل سے کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بعد جنات کو بھی اپنے اپنے ٹھکانے لگا دیتے کہ بھئی یہ سارے کام تم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، اب جو ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بالکل ہی بھاگ جاؤ. تو بڑی ایسے ہوتا نا. اللہ نے ایک طرف اتنی مینجمنٹ عطا کی ہے، ایسا انتظام سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے کہ بھئی ان سے زیادہ مینجمنٹ تو ہمیں کہیں ملتی نہیں، ہر کام سلیقے سے ہو رہا ہے. لیکن موت ایسی آئی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے ہی نہیں ہے. کام کے دوران اللہ نے بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے، ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا، وہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا، وہ اس انداز سے تھی کہ موت واقع ہونے کے باوجود زمین پہ گرے نہیں، کیونکہ لاٹھی نے سہارا دے دیا ہوا تھا آپ کو. بیٹھے ہوئے اس انداز سے، وہ بھی اللہ نے بٹھایا ہوگا، اس انداز سے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی روح میں نے قبض کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پورا انتظام کرتے بیٹھ کے. تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے پر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا. موت کا فیصلہ. بس اے سلیمان، یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، لیکن چھینوں گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب سلیمان کو دل لگانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک چنچی لے کے گھوم رہے ہوں گے، ایک رکشہ لے کے گھوم رہے ہوں گے، 120 گز کے 240 گز کے 2-4 پلاٹ ہوں گے، یا 8-10 عمارتیں بنا لیں گے، بلڈر بن جائیں گے بہت بڑے. پورا بحریہ ٹاؤن بھی خرید لو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اللہ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو, تم سمجھتے ہو میری تو ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی, ابھی تو میں نے اتنا بچوں پہ پیسہ خرچ کیا, ابھی تو میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے, اب وہ کلینک کھول کے بیٹھے گا, خون پسینے کی میری کمائی اب گھر میں آنا شروع ہوگی, بہت سے مریضوں کو پہلے تجربہ کر کے قبرستان پہنچائے گا, کچھ جو بچ جائیں گے پھر ان پہ تجربے کرے گا, پھر بڑا ڈاکٹر بنے. بڑا ڈاکٹر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج ہمیشہ بڑے ڈاکٹر سے کراؤ. ٹھیک ہے. لوگ مجھ سے ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کورونا ویکسین. میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کوئی تجرباتی ویکسین نہ ہو کہیں, تو کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لو تجربوں کے بعد ہمیں لگا رہے ہو یا ہم پہ تجربے کر رہے ہو, کیونکہ بعض دفعہ تجربے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, لگا کے دیکھو ہوتا کیا ہے. صحیح ہے نا. تو ہمیں کیا پتا بھائی, اس لیے میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی کسی بڑے ڈاکٹر جو آپ جانتے بھی ہو جس کو, کہ مجھ پہ کم از کم یہ تجربہ نہیں کرے گا, ورنہ وہ تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤ کہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھو, یہ ان کی فیلڈ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے. تو جب سلیمان علیہ السلام جیسا طاقتور بادشاہ جس کی سلطنت کا دبدبا اور روب آج تک اس کے نام کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ کنگ لگا ہوا ہے, دنیا مانتی ہے بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تھے, ان کو موت نے مہلت نہیں دی ہے بھائی. موت بتا کے نہیں آتی, سیکنڈوں میں کام تمام کر دیتی. اور ان کی صحت کیسی ہوگی, وہ تو پیغمبر تھے, پیغمبر بیمار تھوڑی ہوتے ہیں, وقتی بیماریاں پیغمبر کو ہوتی ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں نا جو چپک جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ, یہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوتی, الا یہ کہ ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا, ورنہ پیغمبروں کی صحت تو بہت زبردست ہوتی ہے. اتنی زبردست صحت, اتنا روب, اتنا دبدبا, خوشحالی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, سب اللہ بھی راضی. سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. کام بھی کیا چل رہا ہے؟ کنسٹرکشن کا. اللہ وہ تو کمپلیٹ ہونے دیتا کہ بھیا, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ سلیمان کی لاٹھی کو نا دیمک نے کھانا شروع کیا ہے, کیونکہ ان کے انتقال کو بہت ٹائم گزر چکا تھا. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا مرنے پر, انبیاء کا جسم موت کی صورت میں خراب نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی رہتا ہے, کوئی تغیر نہیں آتا اس میں, کوئی چینجنگ نہیں آتی, ایسے ہی لگتا ہے جیسے زندہ ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیمک نے اس لاٹھی کو کھانا, دیمک یا کوئی بھی کیڑا, بظاہر دیمک ہی ہے جو زمین سے نکلتی ہے, کھانا شروع کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بیلنس کیا ہو گیا؟ آؤٹ. جب بیلنس آؤٹ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ گرا ہے. فلما خرّا, قرآن کہتا ہے جب زمین پہ گرے ہیں, تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا کہ بھائی ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جنات کو پتہ ہوتا نا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ اتنی شدید ٹینشن میں ٹائم نہ گزارتے. وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا ان کی موت واقع ہو گئی ہے, جو شٹرنگ کے پھٹے جہاں لگے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. دیکھو مزدوروں سے شٹرنگ کا کام کروا رہے ہو, ابھی شٹرنگ کا کام ہو رہا ہے, اوپر مال ڈالا جا رہا ہے, مزدور کو پتہ چل جائے کہ سیٹھ صاحب ملک سے بھاگ گئے ہیں اور پیسے نہیں دیں گے, ایک تغاری مزید ڈالیں گے مزدور, وہیں سے چھلانگے مار مار کے اتر کے بھاگیں گے, بولے ہمارے باپ کی چھت تھوڑی ہے بھائی, پیسے کی وجہ سے بنا رہے ہیں. ایک وہ بالکل یہی حال جنات نے کیا. تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہ ان کی تعمیراتی کاموں کو مکمل کروا لیا, بڑا کام ہو رہا ہے, پیسے قوم کے بھی لگے ہوئے ہیں, سلیمان علیہ السلام کے بھی, حکومت کے بھی, سرمایہ محنت سب ضائع ہو جائے گی, اور یہ شٹرنگ کا کام بھی ادھورا, اور اتنے بڑے بڑے جو ان کے پروجیکٹ چل رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جنات سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دم بھاگ گئے. بولا ہم کیوں اتنی مصیبت میں رہیں, سارے کام ادھورے. اور یاد رکھو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ بے حکمت کام ہے, بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, اصل میں ایک بہت بڑی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی ٹائم پہ مار سکتا ہوں, یہ پروجیکٹ تمہارے یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. این ممکن ہے ابھی شٹرنگ ہوئی بھی ہو, پھٹے لگے ہوئے ہوں, تغاریاں چل رہی ہوں, اور جس کا مکان ہے اللہ اس کو موت دے دے, کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورتیں ہیں, یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تو اس مقصد میں کتنا اترتا ہے, تو نہ حلال و حرام کے کتنا پابندی کی ہے, یہ اللہ نے دیکھ لیا ہوتا ہے. لہذا مرتے ہی حساب و کتاب شروع. تو یہ ہے میرے بھائی دنیا. اٹ از کالڈ, پڑھتے ہیں نا سائنس کی کتابوں میں بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا, ہر چیز کے آخر میں لگا ہوتا ہے اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, اٹ از کالڈ نیوٹنز وہ, اور وہ کیا ہے ایک اور ڈیفینیشن ہم بہت یاد کیا کرتے تھے, بھی ذہن میں نہیں آ رہی. خیر آخر میں از کالڈ کہلاتا ہے نا. تو جب بھی ایسے واقعات ہوا کریں نا, آپ کہیں اٹ از کالڈ دنیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. دھوکے باز, الو بنانے کی مشین,
الو کی جگہ آپ وہ الف بے پیتے وغیرہ لگا دیا کریں. اب سب کام میں ہی تھوڑی کر کے دوں گا آپ کو. تو عقل مند وہ ہے جو ان باتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار بیکار ہے, مٹی ہے. تبلیغ والے گش میں نکل کے کہتے ہیں کھڑی مٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, پڑی مٹی. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. وہ بھائی یہ کیا ہے بلڈنگ, یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے, یہ بھی ختم ہو کے مٹی بن جائے گی, اور یہ پڑی ہوئی مٹی ہے. مٹی میں ایسے یوں کر کے آپ پتہ نہیں کیا کیا بنا دے, تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا, اور ایک مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ہے یہ مٹی, مٹی سے انسان دل نہیں لگاتا. اب وہی سوال ہو گیا پھر مفتی صاحب کریں کیا کریں کیا؟ تو کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں. جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو واقعی اس نے مسافر خانہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا, اس کی بہت ساری علامتیں, بہت سارے اعمال ہیں جو بتاتے ہیں کہ واقعی اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اس سے دل نہیں لگاتا. بہت سارے اعمال ہیں, میں ان میں صرف 2 اعمال کو آج بیان کروں گا. ہیں تو بہت سارے اعمال جو قرآن اور سنت نے بیان کیے کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے وہ یہ بھی کرتے ہیں, 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 وہ یہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے کام ہیں. وہ صرف باتیں نہیں پھینکتے بیٹھ کے, وہ کچھ پریکٹیکل لائف میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کاموں کی تفصیل بہت ہے. میں 2 ان میں سب سے اہم کاموں کو ابھی بتاؤں گا آپ کے سامنے جلدی جلدی, وقت پورا ہو چکا ہے. 2 سب سے اہم کاموں کو جو اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. پہلی علامت, مال بہت خرچ کرتا ہے, کیونکہ دنیا کو جو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ تحبون المال حبا جما. قرآن کہتے ہیں مال سے بے پناہ محبت, پلاٹوں سے, گاڑیوں سے, بزنس سے, روکڑے سے. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ مال سے بے پناہ محبت نہیں کرتا. اور جس چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوتی, اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو مال سے بہت محبت ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے ہی پتہ چلے گا جیسے کسی دوست سے محبت ہے یا نہیں. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر دوست بچھڑ جائے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت. جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کی علامت اتنی محبت. اور اگر بچھڑ جائے تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے محبت کے خالی پیلی کے دعوے تھے. جیسے وہ آج کل بڑے یوٹیوب پہ پرینک ٹائپ کے آتے ہیں نا. تو ایک آدمی, وہ مزاحیہ کلپ تھا, اس میں وہ اپنی بیوی کہتی ہے میں میکے جا رہی ہوں, تو میاں کہتا ہے ہائے ہائے رو رہا ہے نا, ابے کیوں جا رہی ہو, اور اس کا منہ ادھر ہے تو اچھل کے ناچ رہا ہے ٹھیک ہے, چاہے جائے. شادی شدہ آدمی جس کی شادی کو 5-6 سال گزر چکے ہوں, اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن بیگم میکے جا رہی ہوتی. ہاں شروع میں نہیں ہوتا, شروع میں تو جاتی بھی بہت بری لگتی ہے, لیکن جب 5-6 سال دیکھ لیے اس نے ٹینشنیں, آلو انڈے پیاز ٹماٹر لانے کا سلیقہ سیکھ لیا, اس کو ابا کی کون مانتا ہے. جب کمارے تھے تو ابا بھیجتے تھے ٹماٹر لینے کے لیے, لاؤ نہیں لاؤ, کبھی ادھر نکل گئے دوستوں کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھ گئے. والدہ کی کون مانتا ہے؟ جب بیگم آتی ہے تو ریموٹ کنٹرول کی طرح پھر وہ تو قابو میں کر لیتی ہے نا. تو شادی شدہ آدمی کے لیے زندگی کا سب سے خوشی والا دن شادی کے بعد وہ ہوتا ہے جب شادی کو 4-5 سال گزر چکے ہوں اور بیگم کہاں جا رہی ہو, میکے. تو اس وقت جھوٹے مگرمچھ کے آنسوؤں سے اس کے سامنے رو رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اور آپ سمجھو جب ایک شادی والے کو ایک بیوی کے جانے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے, جس کی 3-4 ہوں, اس کی اکٹھی 3-4 اگر چلی جائیں, اس کو تو خوشی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا اس کو سکون ملے گا جیسے پتہ نہیں آج میں آزاد پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیل سے رہائی ملی ہے. ٹرائی کر کے دیکھیں آپ. خیر, تو جس سے یہ تو وہ محبت نہیں, پھر بھی محبت ہوتی ہے, وہ تو ریلیکس ہونے کے لیے انسان کہتا ہے کہ بھائی محبت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سر پہ ہر وقت مسلط رہو, کبھی کبھار اپنے اماں کے گھر بھی جایا کرو. یہ نہیں مطلب ہے کہ محبت نہیں ہوتی, وہ تو پھر دوبارہ بلاتا ہے نا. ایسا تھوڑی کہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ مثال ایسی غلط ہے, آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں, ٹھیک ہے نا. ہم اپنا دفاع بھی سیف سائڈ بھی رکھتے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بچھڑنے کا انسان کو غم ہوتا ہے. تو پیسے سے اگر محبت ہے تو بچھڑنے کا غم ہوگا. محبت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ خود ہی بچھڑنا شروع کر دو, پیسے نکال کے صدقہ کیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب نوٹوں سے زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے نا, ہر وقت نوٹ 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالو, کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دو اس کو. یار یہ لو یار, کیا ہوتا ہے یہ, کیا نوٹوں میں یہ دل لگایا ہوا, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, مشکل کام ہے, چند دفعہ میں عادت ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا نہ کہ اپنے بیوی بچوں کو فاقے میں ڈالنا شروع کر دیں, ان کے بنیادی خرچے پہلے پورے کریں. وہ پھر میں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایسا نہ ہو کہ ہے کچھ نہیں اور جو تھا وہ اٹھا کے جوش میں آ کے دے دیا, اب کل جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ یار بچے کے اسکول کی نہ فیس بچی ہے میرے پاس. ایسا نہیں کرنا. مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کرے نا بھائی. اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. روکڑا خرچ کرنا سیکھو, بچپن سے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا یہ جو آپ کو عیدی ملی ہے نا اس میں تو اتنے فیصد صدقہ کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
یہ گلک ولک نہیں بنانا سکھاؤ بچوں کو, گلک بنا کے اس میں پیسے جمع کر رہے ہیں, اس سے لالچ ہوس پیدا ہوتی ہے. بیٹا گلک کی ضرورت نہیں, تیرا باپ زندہ ہے, جب ضرورت ہوگی تجھے کھلائے گا, گلک کو توڑ دے جا کے. بے وقوفی ہے, یہودیوں کی طرح گلک سے ہی تو بینک کا نظام شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, گلک ہی کہتے ہیں نا اس کو, وہ جو ہوتا ہے اس میں پیسے ڈالتے ہیں. تو بولا بیٹا جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا, تو تیرا باپ زندہ ہے, تجھے کیا ضرورت ہے گلک ولک رکھنے کی؟ جو پیسے دیے ہیں جو استعمال کر لو, کچھ کی کچھ خرید لو, کھا لو, کچھ کھلونا خرید لو, کچھ کر لو, باقی کیا کرو, صدقہ کرو. وہ فقیر آیا اس کو دے دو جا کے. بچہ کہے گا نہیں میرے پیسے, بولا بھائی میرے کچھ نہیں ہوتے, دیکھنا میں مروں گا نا میرا بھی جنازے میں خالی ہاتھ جاؤں گا. یہ باتیں بچوں کو بچپن سے سکھایا کرو, بیٹا ایک دن میں مروں گا, ایک دن تو بھی مرے گا, جو خرچ کر دے گا وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا. بچے کو عادی بنا لیا نا, آخرت میں تو اس کا فائدہ بعد میں ہوگا, دنیا میں آپ کو ہو جائے گا. جب آپ بوڑھے ہوگے آپ پہ بھی اسی حساب سے خرچ کرے گا. آپ نے اس کو بچپن سے بنایا کیا ہے, کنجوس. اس کو پہلے تو بہن بھائی نہیں دیا آپ نے, کنجوسی میں 2 بچے پیدا کیا آپ نے, سب سے بڑی کنجوسی تو یہ, کیونکہ آپ نے کہا تیسرا ہوگا تو میرا خرچہ ہوگا. بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جو ابا اولاد کے معاملے میں کنجوس ہے وہ باقی معاملات میں کیا ہوگا. تو شروع میں ہی اس کو یہ سکھا دیا آپ نے کہ 2 بچے ہی اچھے. اور کیوں اچھے؟ اس لیے کہ خرچہ کم ہوتا ہے. تو شروع سے ہی خرچہ بچانے کی سوچ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, کھلانے والا. کھلاؤ, ہاتھ کھولو. اس کے حکام مسائل کیا ہے وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. تو ایک کام تو یہ, جو یہ کرتا ہے اس کا مطلب اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے, واقعی مسافر خانہ سمجھتا ہے. سخاوت کرو, سخاوت. اللہ نے پیسہ دیا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو. بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے. پیسے بچا بچا کے فلیٹ خرید لیتے ہیں اور کھاتے کیا ہیں, پرہیزی کھانے, کھچڑیاں کھا کھا کے نا پیسے بچا کے ایک فلیٹ خرید لیا. پہلے تو کھاؤ یار, اچھا باقی یہ تو بات کی چیز ہے, کرائے پہ رہ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر دوسری چیز جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشن کتنی لے رہے ہو آپ. دنیا کی, جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, ہائے میرا تو بزنس نہیں بڑھ رہا, ہائے ادھر کیا ہو گیا, ہائے وہ میری دکان کا کیا ہو رہا ہے, ابے کسٹمر ہی نہیں آ رہے, صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, ابے یار یہ جاب ہے یار, یہ کوئی اچھی جاب ہے یار, 25-30 ہزار روپے مل رہے ہیں, اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے. ایسی منہ بنا کے باتیں کرتا رہے گا سارا دن. ابے یار کوئی اچھی جاب مل جائے یار, یہ کیا کراچی کا اسٹائل تو یہی ہے, پنجاب کا مجھے نہیں پتا. ابے یار پتہ نہیں کیا اللہ میاں کو میں ہی ملا ہوں یار, 25 میں کہاں گزارا ہوتا ہے یار. اس طرح کی باتیں کیا کر رہا ہے, ہر وقت کیا کرے گا, روتا رہے گا بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ ناشکرا, اٹ از کالڈ ناشکرا. بولا کرو یار الحمدللہ کھانا پینا 25 ہے تنخواہ, کھانا پینا الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا بچانے پر آؤں تو پان گٹکے کے پیسے بھی الحمدللہ نکل آتے ہیں, حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے. وہ مسافر خانہ ہے نا. نبی نے فرمایا جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, بیماریوں سے جسم پاک اور رات کو سونے کی جگہ مل جائے, تو گویا اللہ نے پوری دولت سمیٹ کے اس کو دے دیا. کیونکہ مسافر کو کی بیسک ضرورت یہی ہوتی ہے. ٹرین میں بس میں آپ کو بیٹھنے کی سیٹ مل جائے, ٹیمپریچر مناسب ہو, ٹھنڈک نہ لگ رہی ہو نہ گرمی لگ رہی ہو, مناسب ٹیمپریچر ہو, بیٹھنے کی جگہ مل جائے, سونے کی جگہ مل جائے, اور کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی خام میں مچھر آ کے کاٹ رہے ہیں آپ کو یا کوئی اور ٹائم پہ کھانا مل جائے, تو بس سفر اچھا گزر جائے گا. بلکہ سفر کو انجوائے کرو گے آپ. لیکن آپ کو ٹرین میں بحریہ ٹاؤن بھی چاہیے. W11 میں سفر کر رہے ہو آپ, لانڈی پہ اترنا ہے, اور آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ذاتی پلاٹ چاہیے, آپ کی 1 کروڑ آمدن ہونی چاہیے, آپ کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. اس کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ کے یہ ٹینشن نہ, نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے. کیونکہ میں نے ڈاکٹر خود ان ٹینشنوں میں دیکھے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر خود ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے, آج کوئی پیشنٹ ہی نہیں آیا. حقیقت ہے یار, سارے بندے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, کوئی پاگل ہی نہیں ہو رہا. وہ تو خود ٹینشن میں آئے گا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے ختم کرے گا بھائی؟ وہ تو خود ٹینشن میں آ رہا ہے, یار کوئی پیشنٹ ہی نہیں آ رہا, میرا گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے دور؟ ٹینشن صرف ان لوگوں کی ختم ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے حساب کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے آخرت کی, کہ اللہ کے سامنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو حقیقت میں مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگر کوئی میت ہوا کرے نا تو تعزیت بھی کیا کریں, سوچا بھی کریں بیٹا تو بھی کسی طرح کسی دن لڑک سکتا ہے ایسے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ گئے ہیں ان کا کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے, سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ چلا گیا میں تو فٹ فاٹ ہوں, مجھے کیا ہو گیا. تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ پتلی گلی سے بولتے کیوں نہیں نکل سکتا ہے. تو ہر وقت اس پتلی گلی میں کہ دیکھتے رہا کرو بیٹا یہاں سے جانا ہے تو نے, تو کوئی بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ سب ایسی فضول سی دنیا ہے, دھوکے کا گھر ہے.
الو بنانے کی مشین ہے, اور الو کی جگہ آپ ہمیشہ وہ لفظ لگا لیا کریں جو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں, وما علینا الا البلاغ. یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور یہ جوانی میں ہی ڈائلیسس پہ آ رہے ہیں. انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ڈائلیسس کی. تو میں بعض دفعہ اپنی معلومات شیئر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو کوئی فائدے کی چیز ہو بتا دینی چاہیے. جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ 2 چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں, 2 چیزوں کا. تینوں دولہا جب مارکیٹ میں آ جائیں تو بتا دینا. تینوں کتنے آ گئے؟ ایک آئیں, باقی 2 دولہا کہاں ہیں بھائی؟ آپ بھی ہیں, آ جائیں آگے ماشاء اللہ. اور ایک اور ہول سیل کے حساب سے آپ آگے آ جائیں نا. یہ نکاح ہو جائے پھر بتاتا ہوں, یہ گردے وردے پھیپڑے ویپڑے پھر یہ نکاح کے بعد انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. پھیپڑے کیسے صحیح رہیں گے, گردے کیسے صحیح رہیں گے. تو ابھی فل کر رہے ہیں, بس مجھے دے دیں یار, نکاح پڑھاتا ہوں, یہ بعد میں ہوتا رہے گا. دولہا کیا نام ہے دولہا کا؟ امتیاز علی ولد امداد علی. کہاں ہیں بھائی؟ امتیاز علی کہاں ہیں؟ آپ ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دلہن کے وکیل کدھر ہیں؟ دلہن کا نام ہے سعدیہ ولد محمد شفیق. ان کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل باہر کیوں ہیں بھائی؟ محمد فراز خان ولد وحید احمد خان. کہاں ہیں؟ آپ ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عائشہ خان بنت مشرف علی خان, یہ دلہن. عشرت علی خان, مشرف علی خان, یہ دلہن کے والد کا نام ہے. ان کے وکیل کہاں ہیں دلہن کے؟ جناب آپ ہیں. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں عائشہ خان بنت مشرف علی خان کا نکاح 50,000 روپے مہر میں محمد فراز خان ولد وحید احمد خان سے کروں, اجازت ہے جی؟ جزاک اللہ. ایک اور سلمان علی ولد سلیم احمد. سلمان علی ابھی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ جائیں, نماز کے بعد ملتے ہیں. جی 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 بیٹھ جائیں. سلمان علی ولد سلیم احمد نماز پڑھ رہے ہیں؟ سنتیں پڑھی, اتنی لمبی سنتیں, ہم نے بھی تو سنتیں پڑھی ہیں. آج بہت نیک ہو گئے ماشاء اللہ. مریم قادری بنت سید اعظم حسین, یہ دلہن. ان کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں ان کا نکاح سلمان علی ولد سلیم احمد سے 51,000 روپے مہر میں کروں, اجازت ہے جی؟ اچھا یہ ان کے وکیل کہاں گئے؟ امتیاز علی ولد امداد علی. سعدیہ ولد محمد شفیق, ان کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں سعدیہ علی کا نکاح, سعدیہ ولد محمد شفیق کا نکاح امتیاز علی ولد امداد علی سے کروں, مہر 20,000. 20,000 ہے 2 لاکھ ہے, 20,000 مہر میں اجازت ہے؟ ہاں جزاک اللہ. ابھی 4 ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 لوگ ایک ٹائم پہ شادی کر رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے تو پاگل ہو جائیں گے, بولیں گے کیا کر رہے ہو بھائی تم لوگ. صحیح بات ہے. اسد عدنان بھائی, یہ عدنان لکھا ہوا ہے تو رائٹنگ اتنی لوگوں کی اردو میں خراب ہو گئی ہے یار, اردو کا بیڑا غرق ہو گیا ہے یار. مجھے کبھی غصہ آتا ہے اسکولوں پہ, کبھی گورنمنٹ پہ غصہ آتا ہے. اردو تو سکھا دو لکھنا لوگوں کو. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے الٹے ہوئے لال بیگ بنا کے لے آئیں گے. لال بیگ الٹا ہوا ہوتا ہے نا, ٹانگیں یوں کر رہا ہوتا ہے. اسد عزیز ولد عزیز الدین. دلہن کا نام ہے جی عائشہ محسن ولد محسن پرویز. ان کے ولی کون ہیں؟ وکیل. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں عائشہ محسن کا نکاح اسد عزیز سے 50,000 مہر میں کروں, اجازت ہے جی؟ چلو جی شروع کر دیں. چاروں 3 دولہا تو یہ نظر آ رہے ہیں, ایک یہ, ایک آپ ہیں, تیسرے, چوتھے کہاں ہیں؟ مارکیٹ میں سب آ گئے الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب سلمان علی والسلیم احمد، میں نے 51,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح مریم قادری بنت سید اعظم حسین سے کیا، قبول کیا آپ نے؟ جزاک اللہ. امتیاز علی والامداد علی، میں نے 20,000 روپے مہر کے عوض آپ کا نکاح سعدیہ بنت محمد شفیق سے کیا، قبول کیا؟ جزاک اللہ. اتنی سی بات تھی، خام خواہ میں اتنا ٹائم لگایا ہوا تھا آپ لوگوں نے. محمد فراز خان ولد وحید احمد خان، میں نے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح عائشہ خان بنت مشرف علی خان سے کیا، قبول کیا؟ سبحان اللہ. اگر 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اسی طرح دھڑ دھڑ نکاح کرتے چلے جائیں تو مسئلے ہی حل ہو جائیں گے نا، لڑکیوں کے جو اتنے مسائل ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اسد عزیز ولد عزیز الدین، میں نے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح عائشہ محسن ولد محسن پرویز سے کیا، قبول کیا؟ ماشاء اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان سب کے نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان جوڑوں کو تادم حیات کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس نکاح کی ان چاروں جوڑوں کو اے اللہ خوب برکتیں نصیب فرما. میاں بیوی میں اللہ کامل محبت نصیب فرما. تادم حیات محبت الفت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نکاح کی برکتوں کے ساتھ اے اللہ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے، گھروں کے ٹوٹنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں بھی جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف سے، شیطان کے شر سے، غلط فہمیوں سے، وسوسوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. جس کی بھی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.